پہ، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ انہوں نے ظلم کی حدیں پار کر دی، جسے ایک حیوان بھی دیکھ کر حیران رہ جائے۔ مسلمانوں کا یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اسرائیل کو ہم کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور فلسطینی بھائیوں کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے کچھ ایسے سامان ہیں، پروڈکٹ ہیں جو ہمیں نہیں خریدنے۔ پیچھے 2-3 مہینے پہلے مسلمانوں نے ان کی کولڈ ڈرنک کا بائیکاٹ کیا تھا، ان کے سامان کا بائیکاٹ کیا تو انہیں کھربوں میں، ڈالروں میں نقصان ہوا تھا۔ تو میرے محترم عزیزو، ایک کولڈ ڈرنک کوکا کولا ٹھنڈا 100 روپے کا خریدتے ہیں، اس سے 2 بلیٹ خریدی جاتی ہیں، 2 گولیاں بندوق میں تاننے والی خریدی جاتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو فلسطین کو بچوں کو گولی لگ رہی ہے، اگر میں نے ایک کوکا کولا کی بوتل خریدی ہے، ایک فینٹا کی ایک سلائس کی بوتل ٹھنڈے کے لیے، اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خریدی ہے، تو سمجھو ہم ایک بچے کو ان 2 گولیوں کے ذریعے میں ان کو قتل کر رہا ہوں۔ روزے قیامت کولا کی بوتل 100 روپے کی خرید کر اسرائیل کو 100 روپے کا منافع دیا تھا، اس سے 2 بلیٹ خریدی گئی تھی اور وہ میرے سینے میں داغی گئی تھی۔ یہی ہماری تاریخ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں پہ، اپنی بہنوں پہ کچھ ظلم کر رہے ہیں۔ کیا اگر ہم ایک کولڈ ڈرنک کو چھوڑ دیں گے تو ہم مر جائیں گے؟ کیا ایک کوئی ایسی دوائی ہے یا ایک ایسا پانی ہے کہ جسے ہم نہ پئیں گے تو ہمیں موت آ جائے گی؟ تو ہم سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھر میں پارٹی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، ہم ٹھنڈے کا انتظام کرتے ہیں۔ کیا پہلے شادیاں نہیں ہوا کرتی تھی جب یہ ٹھنڈے نہیں بنے تھے؟ کیا پہلے کبھی پارٹیاں نہیں ہوا کرتی تھی؟ کیا پہلے کبھی نکاح نہیں ہوا کرتے تھے بغیر ٹھنڈوں کے، کولڈ ڈرنک کے، جب یہ نہیں بنے تھے؟ تو میرے محترم عزیزو، یہ سوچ ہے ہماری، اسے ہمیں بدلنا ہے اور ہمیں بالکل بائیکاٹ کرنا ہے۔ اگر ہم کہیں رشتہ داری میں بھی جائیں، بالکل تکلف نہ کریں، بالکل کہہ دیں کہ میرے لیے حرام ہے، میں اسے نہیں پی سکتا، یہ کولڈ ڈرنک نہیں ہے، یہ میرے فلسطینی بھائیوں کا خون ہے۔ تو اسے ہمیں متحد ہونا ہے۔ ہم کہیں بھی ہوٹل میں جائیں، کھانا کھائیں، اس کے بعد کولڈ ڈرنک نہیں لینا۔ بہت سی ایسی کمپنیاں ہیں جو ہندوستان کی ہیں، وہ آپ خرید لو۔ بہت سے ایسے سامان ہیں، اب سرف میں اگر لگا لیا جائے، ہر گھر میں یوز ہوتا ہے جو سرف ایکسل سرف ہے، یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے۔ اگر آپ کو کپڑے دھلنے کے لیے سرف کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ فینا وغیرہ لو، گھڑی کا سرف لو جو انڈین ہے۔ اور بہت سی صابنیں ہیں، بیبی کیئر ہوگی، یہ اسرائیل کے پروڈکٹ ہیں۔ ہندوستانی بہت سی صابنیں آتی ہے، نمبر 1 ہوتی ہے، بہت سی اور چیزیں ہیں جو ان کے مقابل انڈین ہیں اور سستے دام میں بھی ملتی ہیں۔ لیکن میرے محترم عزیزو، کیونکہ ہماری زندگی میں اسرائیل کے سامان نے گھر کر لیا ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے تو یہ ہاسپٹل نے غلط کیس کر دیا، اگر لوگ اس کا احتجاج کرتے وہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایک واقعے ہیں۔ لیکن میرے محترم عزیزو، کل روز قیامت ہم سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ ہاں تمہارے پاس نہیں طاقت تھی، تم جہاد کے لیے نہیں کر سکتے، تم ایسے ایک ملک میں تھے کہ تم اپنی زبان سے برا کہہ سکتے تھے، آپ اپنے سامان کو، ان کے سامان کو نہ خرید کر کے اس میں حصہ لے سکتے تھے۔ چیز ہے جو ہم چھوڑ سکتے ہیں، ایک تو ایسی چیز ہے جو ہم اگر یوز نہ کریں ہمیں بیماری کا خطرہ ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے، کل کی بات، ایک 6 سال کی بچی میں 600 گولی ماری گئی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں 600 گولی کا؟ کیا اس کے جسم میں کہیں جگہ بچی ہوگی جہاں اس کے اندر گولی نہ گئی ہو؟ 600 گولی، 600 گولی کے مرنے کے بعد بھی اس کے جسم کو چھلنی کر دیا، صرف 6 سال کی بچی۔ تو میرے محترم عزیزو، آج ہمیں یہ باتیں سرسری لگ رہی ہیں، اگر ہمارے اوپر چھوٹی سی آفت آ جائے، یہی حالات اگر ہمارے اوپر آ جائیں تو ہمارے اندر کیا گزرے گی؟ تو اپنے دل کو ایک مضبوط دل بناؤ۔ ایک مومن کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کا دکھ نہیں دیکھ سکتا۔ تو آج ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر میں نے ایک گلاس ٹھنڈا پی لیا کیا ہو جائے گا؟ میں دوستوں کے ساتھ آیا، اگر جواب دیں گے ناراض ہو جائیں گے۔ دوستوں کو سختی سے ناراض کرو، بالکل میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا اگر تو کولڈ ڈرنک خریدے گا۔ یہ ایک سب سے زیادہ چیز ہے جس سے آج اسرائیل کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ کولڈ ڈرنک ہے۔ تو ہر دکان پہ، دکان والوں سے بھی سخت ناراض کہہ دو، اگر آپ اپنی دکان پہ ٹھنڈے رکھو گے ہم آپ کی دکان سے اور سامان بھی نہیں خریدیں گے۔ جو اپنے ہیں اپنوں کو تو کہہ سکتے ہیں، جو غیر ہیں انہیں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو اپنے ہیں انہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی دکان میں یہ سرف ایکسل سرف ہو گیا، باڈی کیئر صابن ہو گیا، ڈو شیمپو ہو گئے، کولڈ ڈرنک ہو گیا، اگر یہ رکھو گے تو ہم آپ کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ جب ہم دکانوں کا بھی بائیکاٹ کریں گے تو پھر وہ سامان نہیں لے کے آئیں گے اور ہمارے لیے سہولت ہوگی تو وہ انڈین سامان رکھیں گے اور ہم اسے خرید لیں گے۔ ہمارا بھی مسلم علاقہ ہے الحمدللہ، ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ بازار میں، شہر میں احتجاج چلائیں اور جس بھی دکان پہ جائیں اس کو یہ نصیحت ضرور کریں، بھائی یہ ٹھنڈے نہ رکھو، کم سے کم یہ بہت نقصان دہ ہیں، ان میں ٹھنڈا نہیں، ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا خون ہے۔
تو اس لیے میرے محترم عزیزوں ہمیں اس کی احتجاج کرنی ہے اور اپنے بھائیوں کو اپنے گھر والوں کو جو ہمارے رشتہ دار اس چیز کو جانتے ہی نہیں کہاں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں پہ ظلم ان کو سمجھانا ہے کہ ان سے ہمیں بالکل بائیکاٹ کرنا ہے، ہمیں انہیں یوز کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں وہ چیز یوز کرنی ہے۔ ہاں اس کے اوپر ایک ایپ آ رہا ہے نو تھینکس کے نام سے، وہ اسکین کرتا ہے ہر بوتل پہ ہر پروڈکٹ پہ ایک اسکینر ہوتا ہے، جب آپ اس کے ذریعے سے اسکین کرو گے وہ آپ کو بتا دے گا یہ پروڈکٹ انڈین ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں یا یہ اسرائیلی ہے۔ اگر تو وہ اسرائیلی ہوا تو اس پہ لکھا ہوا آ جائے گا یہ بہشکار پروڈکٹ ہے آپ اسے یوز نہیں کر سکتے۔ اگر اس پہ لکھا ہوا نہیں آیا تو پھر وہ کسی اور کنٹری کا ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینی مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ واقعی دعوانا